قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے چابیوں کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک ہے مفاتیح اور ایک ہے مقالید۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو۔ یہ دو لفظ استعمال ہوئے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن فہمی کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جو فرماتا ہے کہ اسی ہی کے پاس ہیں وہ چابیاں، وہ غیب کی چابیاں ہیں یا آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، فرمایا یہ اللہ کے پاس ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ کیا وہ چابیاں اللہ نے کسی کو عطا بھی کی ہیں، کسی کو دی بھی ہیں؟ ویسے تو اگر انہی الفاظ پر ہی غور کیا جائے تو رب نے یہ جو فرمایا کہ اس کے پاس چابیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چابیاں ہیں تو مطلب تالے کھل سکتے ہیں، تالے کھل سکتے ہیں۔ یہ اشارہ ہو جاتا ہے کہ وہ تالے کھلنے کے لیے ہیں، تبھی تو اللہ نے چابیاں رکھی ہیں۔ جو اگر اللہ رب العزت نے وہ تالے نہ کھولنے ہوتے تو رب فرماتا ان پر تالے ہیں، اب وہ کھل ہی نہیں سکتے، ان کی چابیاں ہی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے چابیوں کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا، فرمایا کہ وہ تالے کھل سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے وہ تالے کھولنے کے لیے جو چابیاں ہیں وہ کسی کو عطا کی بھی ہیں یا نہیں۔ ویسے اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو کتاب الجنائز بخاری شریف کے اندر حضور کا یہ فرمان موجود ہے، فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مزید بھی احادیث موجود ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال دیکھیے کہ آپ نے انہی آیات کے اندر سے یہ اشارہ نکالا کہ پروردگار نے وہ چابیاں اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ کیسے، کس طریقے سے، ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مفاتیح وعندہ مفاتیح الغیب۔ اب مفاتیح، اس مفاتیح کا پہلا حرف ہے میم، آخری حرف ہے ہا ہے، اور اس کے بعد مقالید، اس کا پہلا حرف ہے میم اور مقالید کا آخری حرف ہے دال۔ اگر آپ میم ہا اور میم دال انہیں ملاتے ہیں تو ان دو آیات سے یہ اشارہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے وہ چابیاں جو اپنے پاس رکھی ہیں وہ اگر کسی ذات کو عطا کی ہیں تو اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔